بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کثار 218۔ دوست کا حسد کرنا محبت کی کمزوری ہے۔ مفتی جعفر حسین کے نہج البلاغہ میں دوست کا حسد کرنا دوستی کی خامی ہے۔ وائس آف معصومین پہ نہج البلاغہ کلمہ کثار 212 موجود ہے، جس میں ہم نے حسد پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ وہ نہج البلاغہ کو قول ہے، انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ مولا کائنات 225 میں بیان کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ حسد کرنے والے جسموں کی سلامتی پر حسد کیوں نہیں کرتے؟ دولت مندوں کی دولت سے حسد ہوتا ہے اور مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ اس سے بڑی دولت ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں بیان کرتا ہے سورہ فلق کے اندر، حاسد کے شر سے جب حسد کرنے لگ جائے۔ مسلمانوں کو اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ ویسے بھی آج بھگوڑوں کا دن ہے، یعنی کہ جنگ احد۔ کفار مشرکین، یہودی، رسول خدا کی جانی دشمن، عداوت، زہر دینے، کبھی جادو کراتے تھے، مگر ان کی مکاریوں سے محفوظ رہے۔ اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو ہے آپ کی تشفی کے لیے نازل کیا، اور فرمایا خدا آپ کا حافظ اور مددگار ہے، دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مال کی محبت دین کو کمزور اور یقین کو خراب کر دیتی ہے۔ جو وعدہ وفا نہیں کرتا اس کی محبت پر بھروسہ نہ کرو۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اپنے ہاں کھانے پر ان لوگوں کو بلاؤ جن سے تم رائے خدا میں محبت کرتے ہو۔ اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت بدبختی کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص زندگی سے محبت کرتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ رسول خدا نے فرمایا، زیارت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دینی محبت ہے اور محبتی دین ہے۔ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ سخاوت محبت کا بیج بوتی ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ دنیا کی محبت ہے، یہ رسول خدا نے فرمایا ہے۔ دنیا کی محبت ہر نافرمانی کی بنیاد اور ہر گناہ کی ابتدا ہے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے پروردگار۔ سورہ بروج میں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ مولا کائنات بہترین بھائی وہ ہے جس کی محبت صرف خدا کے لیے ہو۔ رسول خدا نے فرمایا، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ مومن کے صحیفہ نامہ اعمال کا عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ محبت سے ہیبت دور ہو جاتی ہے، خندہ پیشانی محبت کا جال ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی آزمائش اس کی محبت سے متناسب ہوتی ہے۔ محبت ایک ایسی رشتہ داری ہوتی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت جلد ٹوٹ جانے والی محبت اشرار اور کمینے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے برائیوں سے روکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، محبت خوف سے زیادہ فضیلت کی حامل ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا نے فرمایا، افضل ترین عمل کسی سے خدا کے لیے محبت کرنا یا کسی سے خدا کے لیے دشمنی کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی حسد کی کمی میں ہوتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں، حسد انسان میں موجود ایک پست صفت ہے جو نفسیاتی طور پر شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے۔ کسی شخص کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھتے لوگ، چونکہ خود کامیابی کی اس منزل پر نہیں ہوتے، اس احساس عاجزی اور ناتوانی کی وجہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ شخص کامیاب نہ ہو۔ اس سے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور نقصانات کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ حاسد دل ہی دل میں جلتا رہتا ہے کہ کوئی زر کا کام نہ اٹھائے، تو اس صورت میں شر صرف حاسد کے لیے ہے کہ وہ بلا وجہ جل رہا ہوتا ہے، محسود کے لیے نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، دین کی آفت حسد، خود بینی اور فخر کرنا ہے۔ مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت اور ماروت جو تھے، ان کو جادو کے لیے پروردگار نے بھیجا تھا تاکہ لوگ سیکھیں، اس جادو سے سیلف ڈیفینس کریں، لیکن لوگوں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے وہ سیکھا، اور حضرت موسیٰ نے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا۔ جادو کا عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہ انہوں نے سورہ
کی جو یہ دونوں سورہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے بارے میں کہا تھا کہ قرآن کی سورہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا ابن مسعود خطا کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آگے جو ہے دوست کا حسد کرنا جو ہے دوستی کی خامی ہے۔ اے علی والو، کل ایمان نے ایمان کو اپنی زندگی میں ڈھال دیا، بے عمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، تو کل ایمان کا شیعہ اور ان کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پاکستان کی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ جڑاوالا میں ایک انسان جو کہ درندہ تھا، اس نے مسجد سے اعلان کیا اور وہ شیعوں کی مسجد میں جا کے 2 مومنوں کو اس نے شہادت کر دی۔ اسی طرح کچے کے علاقے میں ایک مسلمان کی شہادت ہوئی ہے، اس کو داعشی طریقے سے شہید کیا گیا ہے، اس کی ناک آنکھ کاٹی گئی اور اس کو تڑپتا ہوا چھوڑا گیا ہے۔ اس طرح ہمارے مرجع تخلیق آیت اللہ سستانی کافی عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ میں پاکستان کے مومنین کے لیے جو ہے دعا کرتا ہوں تہجد میں، اور یہ اتنا اہم میسیج ہے جس کو ہم نے جو ہے نظر انداز کر دیا ہے۔ اور تقوی کسی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں، پہلے دنیا کو خیر آباد کہنا ہوتا ہے، اس کے بعد دامن عمل کو سمیٹ کر کام شروع کرنا ہوتا ہے اور اچھائیوں کی طرف تیز قدم بڑھانا پڑتے ہیں۔ اپنے انجام کا ارادہ نتیجہ عمل پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے اور خطرات کے دفاع کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے مراحل طے ہو جائیں تو انسان متقی اور پرہیزگار کہے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔